الحمدللہ وکفا وعلی آلہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے خدا سے ملتا ہے۔ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے خدا سے ملتا ہے۔ مقام قرب خدا، مقام قرب خدا، اس رب سونے دا قرب جہاں سانو اپنی یاد ہستے بنایا، اس سونے دا قرب جہاں ساڑے ہاتھ پیر بنائے، زباناں بنائیاں اپنی تعریف لئی، کان بنائے تعریف سنن لئی، اکھاں بنائیاں وہ دے ذات دے کرشمے ویکھن لئی، ذہن بنایا رب دے بارے سوچن لئی، تے دل بنایا یقین کر کے تے رب رب کرن لئی۔ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے خدا سے ملتا ہے۔ مقام قرب خدا، قرب ایک ایسی چیز ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اکھ دی پپلی اکھ دے بڑے قریب ہے، لیکن اکھ دی میرے قریب نہیں، میں تا نظر ہی نہیں آندی، میں تا گل ہے بزرگوں کے نہیں۔ رب آدھا ہے میں بڑا قریب ہاں تے بندہ آدھا ہے میں تو بڑا دور ہے۔ رب فرماندہ ہے حبل ورید میں تا شاہ رگ تو تیرے نیڑے ہاں۔ رب آدھا ہے میں تا شاہ رگ تو تیرے نیڑے ہاں، تو آنا ہے بڑا دور ہے، تو آنا ہے بڑا دور ہے۔ رب فرماندہ ہے جتھے بیٹھ باجہ ماری جا، میں تیرا رب ہاں پکاری جا، میرے ملنے نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بڑھایا نہیں، اتے چوکی دار بھی بٹھایا نہیں، میرے ملنے نو لگدا کرایہ نہیں، جتے بیٹھ مرضی پکاری جا، تیرا رب ہاں واجہ ماری جا، جتے بیٹھ مرضی پکاری جا، تیرا رب ہاں واجہ ماری جا۔ اکھ تاں پپلی نو نہیں ویکھ دیتے، پپلی تے ترس دیئے پئی، میں بنی تیری حفاظت آستے ہیں، میں بنی تیری حفاظت آستے ہیں۔ تو رب سونا تا بندے دی پال پال حفاظت کرتا ہے، بلکہ لکھنا لے لکھیا ہے رب ہوندہ ہی ہوئے، رب ہوندہ ہی ہوئے جیڑا بندے نو نہیں بلکہ پوری کائنات نو او دی ضرورت دے مطابق، او دی ضرورت دے مطابق۔ کدی ویکھے نا کوئی بندہ ڈرام پانی دا چاہی ودو میری ساری زندگی دا پانی آئے میں ہی وہ پیونا ہے، نہیں، او دی ضرورت دے مطابق وقت دے وہ رب سونا عطا کردا ہے۔ جیڑا عطا کردا ہے انہوں رب آتے ہیں، جیڑا عطا کردا ہے اس نو رب آتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی دا قرب، مقام قرب خدا دست خیر الورا سے ملتا ہے، ذکر صلی علیہ سے ملتا ہے۔ مقام قرب خدا دست خیر الورا سے ملتا ہے، ذکر صلی علیہ سے ملتا ہے۔ سارے حضرات
نبی تے نبی دی آل تے درود پاک ذوق تے شوق نال پڑھ لو، اس طرح پڑھ لو، اس طرح پڑھ لو کہ اے ساڈا درود رب نو بڑا پیارا پیارا لگدا ہے۔ اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ دنیا کے سلاطین تیری جاروب کشوں میں، دنیا کے سلاطین تیری جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیری پاگوش کی زد میں، یہ جرابیں ہم نہیں کہتے ہیں، پاگوش کہتے ہیں، گردوں کی بلندی تیری پاگوش کی زد میں، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، جبرائیل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، اور دھرتی کے زوا عدل مشرق مغرب شمال جنوب، عرش معلیٰ تحت سرا عرش اولا، دھرتی کے زوا عدل، دھرتی کے زوا عدل، تیرے حاشیہ بردار، کہ یہاں سے لے کر یہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی، تیرے حاشیہ بردار، دھرتی کے زوا عدل۔ کیا ضرورت تھی؟ رب تعالیٰ بے مثل بے مثال ہے، وہ بولتا بغیر زبان کے ہے، سنتا بغیر کان کے ہے، دیکھتا بغیر آنکھ کے ہے، اسے کیا مشرق بنانا، مغرب بنانا، آسمان بنانا، زمین بنانا، ان کی سطح بنانا، کیا ضرورت تھی؟ صرف اس لیے بنایا، اس لیے مشرق مغرب شمال جنوب اس لیے بنایا تاکہ پتہ چلے کہ جہاں تک وہ رب العالمین ہے وہاں تک یہ رحمت للعالمین ہے۔ دھرتی کے زوا عدل تیرے حاشیہ بردار، دھرتی کے زوا عدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیز ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیا نام آیا کہ میرے نطق نے میری زبان کی پوچھی، یہ نام لکھنے سے پہلے میں قلم کے اوپر پردہ کروں، یہ نام بطول لکھنے سے پہلے میں قلم کے اوپر پردہ کروں، اور جس پہ لکھنا ہے اس پہ سورہ مریم پڑھوں، جس پہ لکھنا ہے اس پہ سورہ مریم پڑھوں، پھر اس ذات کا نام رقم کروں، پھر اس ذات کا نام رقم کروں۔ فردوس کی حوریں، فردوس کی حوریں، جنتیں کتنی ہیں؟ 8۔ جنت دار السلام، جنت دار القرار، جنت نعیم، جنت قرار، جنت فردوس۔ جنت فردوس وہ جنت ہے جس میں میرے آقا ٹھہریں گے، جس میں میرے آقا ٹھہریں گے، وہ جنت الفردوس ہے۔ فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو کہ گلستان ارم ہو کہ طوبا ہو، کوثر ہو کہ گلستان ارم ہو کہ طوبا ہو۔ طوبا مقام سمجھتے ہیں جو آج تک سیدہ کی خوشی میں ہیرو جواہر بانٹ رہا ہے۔ میرے آقا سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، طوبا کہاں ہے؟ طوبا درخت کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ طوبا درخت میرے گھر میں ہے، میرے بیت میں ہے، بیتی میرے گھر میں ہے۔ پھر کسی اور موقع پر کسی اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ طوبا کہاں ہے؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا بیت علی، سبحان اللہ، علی المرتضیٰ کے گھر میں ہے۔ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے فلاں مقام پر سنا تھا آپ فلاں صحابی کو فرما رہے تھے کہ طوبا میرا گھر ہے،
آج فرما رہے ہو طوبہ علی کا گھر ہے. میرے آقا فرمائے علی کا گھر ہی میرا گھر ہے. سبحان اللہ. علی کا گھر ہی میرا گھر ہے. علی کا گھر ہی میرا گھر ہے. کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ طوبہ لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں. لگتا ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن مَاتَ حُبَّ نَبِيٍّ مَاتَ شَهِيدًا وَمَن مَاتَ حُبَّ نَبِيٍّ مَاتَ تَائِبًا وَمَن مَاتَ حُبَّ نَبِيٍّ مَاتَ مُسْتَقْبِلُ الْإِيمَانِ وَمَن مَاتَ حُبَّ نَبِيٍّ بَشَّرَهُ الْمَلَائِكَةُ الْجَنَّةِ بِالْجَنَّةِ وَمَلَائِكَةُ الْجَنَّةِ بِالْجَنَّةِ وَمَن مَاتَ حُبَّ نَبِيٍّ مقام عرفہ و اعلیٰ فی الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حب نبی کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید فوت ہوا. سبحان اللہ. وہ شہید فوت ہوا جو حب نبی کی حب میں فوت ہوا. اس کو فرشتے جنت کی بشرہ خوشخبریاں دیتے ہیں. اس کو جنت ملائکہ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں. جو حب آل نبی میں فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کا مقام جنت میں بلند کرے گا, جنت میں بلند فرمائے گا. تو میں جتنے بھی بھائی اکبر کی اس محفل کے بلانے پہ جتنے میرے مسلمان بھائی تشریف لائے ہیں سب کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں وہ گھڑیاں کی ہیں, وہ گھڑیاں ہمارے نصیب میں کی ہیں کہ جس کی ایک ایک گھڑی 70 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا ذکر ولین عبادت, ذکر ولین عبادت, نظر علی وجہ علی عبادت. تو آج ہم سب لوگ ایسے ذکر میں مشغول ہیں جس ذکر کو میرا نبی عبادت فرماتا ہے. سبحان اللہ. میرا نبی عبادت فرماتا ہے. آج اس ذکر میں ہم سب شریک ہیں. آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس امت کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو دین ملا ہے, ہمیں جو اسلام ملا ہے, ہمیں جو نبی کا پیغام ملا ہے, ہمیں جو خدا کا میسج ملا ہے, ہمیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ملی ہے, اس ہدایت کے ذریعے چار ہیں. یا ہدایت ملی اللہ نے دی, یا ہدایت ملی اللہ کے نبی نے دی, یا ہدایت ملی اللہ کے صحابہ نے دی, یا ہدایت ملی اللہ کی آل نے دی. یہ چار ہدایت کے چشمے ہیں جہاں سے ہمیں دین ملا, جہاں سے ہمیں ہدایت ملی, جہاں سے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم ملا, جہاں سے ہمیں جنت ملی, جہاں سے ہمیں صحبت صالحہ ملی, جہاں سے ہمیں قول سدید ملا, جہاں سے ہمیں رب کا سراغ ملا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی. نعرہ غوثیہ. جہاں سے ہمیں رب کا عنوان ملا, رب کا پیغام ملا. یہ ہدایت کے چار راستے. تو آؤ میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ یہ چاروں موجود ہیں اور وہاں سے ہمیں دین کا سبق مل رہا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے, اپنے کئی مرتبہ علماء کرام سے سنی ہوئی. ہر گل کی خوشبو علیحدہ ہے. بہرحال ہدایت کے چار مرکز اللہ کی ذات, چاہے قرآن سے دے ہدایت, چاہے کسی کو دل سے دے ہدایت. لازمی نہیں جو قرآن پڑھا اس کو ہدایت ملے. قرآن تو وہ بھی پڑھے ہوئے تھے جنہوں نے قرآن کو نیزے پہ اٹھایا تھا. وہ بنو امیہ تھے جنہوں نے قرآن کو نیزے میں اٹھایا. لیکن آپ قرآن کو دل میں اٹھانے والے ہیں, آپ قرآن کو دل میں اٹھانے والے ہیں. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے متعلق پوچھا جائے یہ قرآن کون سی کتاب ہے, فرمایا قرآن مجید فرقان حمید.
کس پہ نازل ہوئی؟ نازلہ علی نبیین، کس وقت نازل ہوئی؟ نازلہ فی لیلۃ القدر، کہاں پہ نازل ہوئی؟ نازلہ علی قلبہ، یعنی قلب محمد، کس رات میں نازل ہوئی؟ نازلہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کی یہ برکت ہے، ابھی قرآن پڑھا نہیں، ابھی قرآن پڑھا نہیں، قرآن پڑھنے کا دل میں ارادہ کیا ہے تو پہلے یہ یاد آیا کہ قرآن فرماتا ہے، قرآن کے اوپر پہلے گدے کے اوپر لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، میرے چھونے سے پہلے، میرے ہاتھ لگانے سے پہلے، میرے پڑھنے سے پہلے جا وضو کر کے آ، اپنے جسم کو پاک کر کے آ۔ بندہ جاتا ہے وضو کرتا ہے، اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، قرآن پڑھیا نہیں، قرآن دی برکت نال جسم پاک ہو گیا، جسم پاک ہو گیا۔ پھر جب قرآن پڑھتے ہو اس سے پہلے حکم ہے کہ تعوذ پڑھو، جب تو بسم اللہ کے بعد اعوذ باللہ کے بعد پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، تعوذ تیرے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھا نہیں، قرآن پڑھا نہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے رب تعالیٰ نے تیرا جسم بھی پاک کر دیا، تیرا دل بھی پاک کر دیا، تیرا دل بھی پاک کر دیا۔ ابھی قرآن کھولا نہیں ہے، دل بھی پاک، جسم بھی پاک، تو میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر یہ قرآن سمجھنا ہو، اگر یہ قرآن سمجھنا ہو، اگر اس قرآن سے ہدایت لینی ہو تو پھر ان پاکوں کے پاس جا جن کو خود قرآن پاک کہہ رہا ہے، جن کو خود قرآن پاک کہہ رہا ہے، جن کے اوپر قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ اللہ نے تطہیر کی چادر عطا فرمائی، تطہیر کی چادر۔ تیرے میرے کو حکم ہے کہ تو نجاست سے دور رہے، تو گناہ سے دور رہے، تو پلیتی سے دور رہے، لیکن ان کے متعلق پلیتی کو حکم ہے کہ تو ان سے دور رہے، پلیتی کو حکم ہے کہ تو ان سے دور رہے، تو ان سے دور رہے۔ تو قرآن ان سے سیکھ، قرآن کی تطہارت، قرآن کی پاکی بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ اگر تو نے اپنے عقائد کی پاکی لینی ہے، اپنے ذہن کی پاکی لینی ہے، اپنے دل کی پاکی لینی ہے، تو تیرے اہل بیت کا ذکر کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل بیت کا ذکر کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے 4 چشمے بنائے، قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، نبی سے ہدایت ملتی ہے، نبی کی آل سے ہدایت ملتی ہے، نبی کی آل سے ہدایت ملتی ہے، نبی کے صحابہ سے ہدایت ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہدایت کے مرکز ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا کہ اللہ کی اذان ہوئی، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے، بجا لانے کے لیے مسجد نبوی ہے، نبی بھی تشریف لایا، نبی کی آل بھی تشریف لائی، نبی کے صحابہ بھی تشریف لائے۔ گھر بھی اللہ کا، حکم بھی اللہ کا، نماز بھی اللہ کی، فرمان بھی اللہ کا، نماز میں پڑھا جانے والا قرآن بھی اللہ کا، بنایا ہوا نبی بھی اللہ کا، بنائی ہوئی آل بھی اللہ کی، بنائی ہوئی صحابہ بھی اللہ کے۔ اللہ کی ہدایت نبی کے پاس، اللہ کی ہدایت آل نبی کے پاس، اللہ کی ہدایت صحابہ کے پاس، صحابہ کے پاس۔ نماز کا ٹائم، نماز ادا ہو رہی ہے، پیارا نبی امامت فرما رہا ہے، پیارے صحابہ پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، پیاری آل پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ بس ایسے میں ایسا ہوا کہ آل نبی میں سے ایک فرد، جس کو شہدائے کربلا کا سردار کہتے ہیں، جس کو دین کے بچانے والا محافظ کہتے ہیں، جس کو نصیحت کا پہرے دار کہتے ہیں، جس کو
تمام دنیا میں بچانے والا اسلام کو کہتے ہیں، دین کا بچانے والا کہتے ہیں، جس کو اپنے نانا پر اپنے 72 تن قربان کرنے والا شہزادہ کہتے ہیں، وہ تشریف لایا۔ خرامہ 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 صفوں سے گزرتا ہوا وہ شہزادہ جا کے اپنے نانا کی پشت پہ بیٹھ گیا ہے۔ نانا سجدے میں، سبحان اللہ، نانا سجدے میں، نانا خدا کی عبادت کر رہا ہے، خدا کی تسبیح بول رہا ہے۔ اور تسبیح بھی کیا ہے؟ تسبیح بھی کیا ہے؟ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں نا، یہ توجہ ہے، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ لیکن جو نماز میں ہم بڑھتے جاتے ہیں ہم تھوڑے سے علیحدہ علیحدہ ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں کہا تمام جہانوں کا رب، لیکن جب ہم رکوع میں آئے تو کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پیچھے تعریف کر رہا تھا تمام جہانوں کا رب، اور یہاں آ کے کہا اور پھر سجدے میں گیا تو پھر تھوڑا اور علیحدہ ہو گیا۔ ہر ایک اپنے رب کو علیحدہ علیحدہ طریقے سے منا رہا ہے۔ بے شک صف ایک، امام ایک، دل ایک، نماز ایک، سجدہ ایک، لیکن سجدے کی کیفیت ہر بندے کی علیحدہ ہے۔ ہر بندہ اپنے مولا کو اپنے طریقے سے منا کے کہہ رہا ہے سبحان ربی جل اعلیٰ، سبحان ربی جل اعلیٰ، پاکی ہے تیرے لیے اے میرا رب، اتنے اے سارے دا رب، اتنے کلا میرا رب، طبیعت ہے میرا رب، میرا رب، میرا رب، پہلے سارے دا ہون میرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی یا علی یا علی۔ پیارا نبی کہہ رہا ہے میرا رب، پیارا نبی فرما رہا ہے میرا رب۔ حالت سجدے کی ہے جہاں انسان اپنا سب کچھ جھکا دیتا، اپنا سب کچھ جھکا دیتا ہے، حالت سجدے کی ہے۔ امام آ کے نبی کی پیٹھ پر تشریف فرما ہو گیا۔ میرے نبی نے تسبیح لمبی، تسبیح کو بڑھایا، امام کو نہیں اتارا، امام کو نہیں اتارا۔ وقت نماز ہے، نسبیاں تسبیحات مقدار سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں، جائز نہیں، مقدار برابر ہونی چاہیے، ہر رکعت کے اندر تسبیحوں کی مقدار برابر۔ لیکن میرا نبی توجہ کر رہا ہے کہ یا اللہ حسین کو میں تو نہیں اتار سکتا، اب تو ہی کو حکم اتار، سبحان اللہ، میرے مولا اب تو کوئی حکم اتار، میں حسین کو نہیں اتار سکتا، اب تو کوئی حکم اتار۔ میرے نبی نے توجہ کی رب کی طرف، رب کی طرف، رب کے فرمان کی طرف، رب کی وحی کی طرف، کہ جبریل آئے، وحی لائے، رب کا فرمان لائے، رب کا حکم لائے، تاکہ نماز مکمل ہو سکے، نماز کامل ہو سکے۔ پیارے نبی نے اپنے نواسے کو نواسا سمجھ کر تو کمر سے نہیں اتارا، نواسا سمجھ کے تو کمر سے نہیں اتارا۔ بھلا آج کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اس کی پیٹھ پر اگر اس کو کوئی نواسا آ جائے اور بیٹھ جائے، تسبیحوں کی مقدار بڑے، نماز ٹوٹ جائے، نواسے کا خیال آئے، نماز ٹوٹ جائے، ٹوٹ جائے۔ لیکن یہاں نماز نہیں ٹوٹ رہی، کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ کہ نواسا صرف نواسا ہی نہیں تھا بلکہ دین کی جز اور کل، سبحان اللہ، اس لیے نماز نہیں ٹوٹ رہی، نماز ضائع نہیں ہو رہی۔ پیارے نبی کی تسبیح بڑھتی جا رہی ہے، انتظار وحی ہے کہ اللہ وحی اتارے، اللہ اپنا حکم اتارے۔ اس حکم کے اتارنے سے نواسا نبی کی پیٹھ سے اتر جائے، لیکن رب کا حکم بھی رکا رہا، سبحان اللہ، جبریل بھی خاموش رہے،
جبریل بھی خاموش رہے، وحی بھی انتظار میں رہی کہ اب کوئی حکم آتا ہے، اب کوئی حکم آتا ہے۔ ادھر مقام یہ ہے کہ نماز اللہ کی جو ہدایت کا مرکز ہے، پڑھے جانے والا قرآن نماز میں جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور سجدے میں نبی جھکا ہوا ہے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اور آل بھی پیچھے، صحابہ بھی پیچھے، دین کے چاروں مرکز اکٹھے، دین کے چاروں مرکز اکٹھے، جہاں سے ہمیں دین ملتا ہے۔ اب سنو کہ دین کیا مل رہا ہے، سنو، نتیجہ نکالو کہ دین ہمیں کیسے مل رہا ہے۔ ان چاروں ذاتوں سے ہمیں دین یہ مل رہا ہے کہ اے نبی، بے شک جھکا ہوا تم میری بارگاہ میں ہے، اے صحابہ بے شک جھکے ہوئے تم نبی کے پیچھے ہو، لیکن اب اس وقت مرضی حسین کی ہوگی۔ رضا مرضی منشا حسین کی ہوگی۔ جب تک حسین اترتا نہیں، نبی نماز کو لمبی کیے چلو۔ نماز کو طول دیے جاؤ۔ تو یہ ہمیں چاروں ہدایتوں سے سبق ملا کہ ہم چلیں ادھر جدھر ہے مرضی حسین کی، ہم جائیں ادھر جدھر ہے مرضی حسین کی۔ کسی نے کہا کہ رب کو راضی کرنا ہو تو مصطفیٰ کو راضی کر لو، مصطفیٰ کو راضی کر لو۔ اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہو تو سیدہ طیبہ کو راضی کر لو، اور اگر سیدہ طیبہ کو راضی کرنا ہے تو پھر حسنین کریمین کو راضی کر لو، حسنین کریمین کو راضی کر لو۔ اے مخدومہ کائنات، تیرے یہ دونوں موتی، ایک کو شبیر کہتے ہیں، ایک کو شبر کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جن کے یہ بیٹے ہیں، کون؟ شبیر اور شبر، ان کے ناموں پہ نام رکھے گئے حسین و حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ کیسے رکھے گئے؟ میرے مولا، جب تو نے اپنے نبی کا نام رکھا جو نبی اولی و آخری، نبی محبوب، یا اللہ تیرا محبوب نبی، اس کا نام رکھا ایسا کہ پہلے دنیا کائنات میں لفظ محمد نہیں، اپنی طرف سے ایسا نام رکھا، آسمانوں پہ احمد، زمین پہ محمد، سبحان اللہ، ایسا نام رکھا۔ لیکن ان کا نام، ان کے ناموں پر جو نبی کے شہزادے، جو نبی کے بھتیجے شبیر و شبر، تو میں نے پڑھا کہ شبیر اور شبر دونوں طور سینا کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے۔ طور سینا، سینا کا پہاڑ، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات فرماتے، اللہ سے ملاقات فرماتے فرماتے کہا نا مولا تیری کلام اتنی پیاری ہے تو میں اب تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تیری ذات کتنی پیاری ہوگی۔ وہ طور سینا ہے، طور سینا کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے۔ طور سینا سے اونٹ کے کوہان کی مثل، جیسے اونٹ کے کوہان سے پسینہ اترتا ہے، اونٹ کے کوہان سے، کیونکہ اونٹ کو دو جگہ سے زیادہ، گدی سے اور کوہان سے پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اونٹ کی کوہان سے جیسے پسینہ اترتا ہے، ایسے ہی اس طور سینا پہاڑ سے تیل نازل ہوتا ہے، تیل اترتا ہے طور سینا سے۔ اور شبیر و شبر کیا کرتے؟ ہم نے چراغ لگایا ہوا ہے نا، چراغ لگایا ہوا ہے، شبیر و شبر وہاں سے چراغوں میں تیل لیتے، چراغوں میں تیل لیتے، پھر تیل لے کے بیٹھ جاتے انتظار میں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آنی ہے،
آپ کو یہ بات ازبن یاد ہے کہ آسمان سے ایک آگ اترتی ہے اور دینے والی قربانی جو بھی دیتا ہے وہ اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے یا کھا جاتی ہے. جس کی قربانی قبول ہو اس کو لے جاتی ہے، جس کی قبول نہ اس کو چھوڑ جاتی ہے. وہ آگ آتی اور یہ شبیر و شبر اس آگ سے چنگاری لیتے اور اس تیل کے ساتھ قندیلیں جلایا کرتے تھے. قندیلیں جلایا کرتے تھے. یہ ان شبیر و شبر کا کام تھا. یعنی یوں سمجھو سارا دن ان کا رب تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں میں لگا رہتا کہ کبھی تو وہ طور سینہ کی طرف متوجہ رہتے کہ کب سے تیل نکلتا ہے، تو کبھی اس آگ کے منتظر رہتے کہ کب اللہ کی طرف سے آگ آتی ہے اور ہمارے چراغ روشن ہوتے ہیں. ہمارے چراغ روشن ہوتے ہیں. ان کے ناموں پہ نام رکھا گیا حسین و حسن. حسین و حسن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ